أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا میرے اوپر یہ وحی ہوئی ہے کہ ایک گروہ جنوں نے قرآن مجید کو سنا اور کہا ایک ہم نے بے شک عجیب قرآن سنا ہے۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اور جنوں کے اوپر ایمان رکھنا اسی طرح ہے جس طرح فرشتوں پہ ایمان رکھنا، جس طرح قیامت پہ ایمان رکھنا، جس طرح الہامی کتابوں پہ ایمان رکھنا، جس طرح پیغمبروں پہ ایمان رکھنا۔ ذرا آپ دیکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں جو بات کہی، تو ہمارا ایمان ہے کہ جن ہیں، اور جن ایک مخلوق ہے، اور شیطان بھی اسی مخلوق میں سے تھا، اور وہ جان جو کریٹ ہوئے ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، اسی لیے شیطان کو اپنے اوپر فخر تھا، اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو مٹی سے خلق کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ ناس میں آواز تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی کہ جن ایک حقیقت ہے۔ جس وجہ سے میں نے جنوں کا ذکر کیا ہے وہ دو ہیں، ایک تو اہل بیت علیہ السلام سے ان کی عقیدت، اور ان سے ریلیٹڈ ایک روایت جس سے ایک بڑے کوشچن کی تردید ہوتی ہے، جو کہ امام علی علیہ السلام اور گھرانے اہل بیت کے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ تو پہلے اس کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے جو ہمارے برادران غیر شیعہ مسلمان اٹھاتے ہیں، بہت سے سوال اٹھاتے ہیں، اور میں نے یہ بات پہلے ذکر کی کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ یہ لاجک سمجھ نہیں آتی، جیسا کہ امام علی علیہ السلام اتنے بہادر تھے تو خاموش کیسے بیٹھے رہے؟ امام علی علیہ السلام شیر خدا کے ہوتے ہوئے گھر کے اوپر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے ان کی خلفاء کی مدد کیوں کرتے رہے؟ امام علی علیہ السلام اگر حق پہ تھے تو کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟
اس طرح کے بہت سے لاجیکل سوال ہوتے ہیں. جب پہلی بار لاجک میں آپ انہیں کاؤنٹر لاجک دیں تو دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں روایت لے کے آئیے. جب آپ روایت دیں تو تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہماری روایتیں لے کے آئیے. جب آپ کی روایتیں دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، چوتھا اسٹیپ ہے ہماری روایتیں صحیح اسناد کے ساتھ لے کے آئیے. جب صحیح اسناد کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ملٹیپل روایتیں دکھاتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، اب آپ دوبارہ لاجک پہ آئیے. تو آپ کا یہ ایک سائیکل ہے جو کبھی پورا ہونے والا نہیں. تو اس لیے ان کو کنونس کرنا کہ جن کی طینت میں محبت اہل بیت ہے ہی نہیں، جو بنے ہی کسی اور چیز سے، یہ ایک لاسٹ کاز ہے اور اس کے لیے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جن لوگوں کو یہ اپنے معاملات سے، اپنی شاطرانہ طریقوں سے گمراہ کرتے ہیں، جن اہل تشیع کو، ان کو صحیح راستے پہ لگانا، پلس ان کو اتنی قوت دینا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، تاکہ ان کا اپنا ایمان مضبوط ہو اور شیطان انہیں سیدھے راستے سے ہٹا نہ سکے. یہ ایک ضروری اور انتہائی امپورٹنٹ امر ہے. تو اور اس کی ضرورت یوں ہے کیونکہ شیطان نے یہ کہا، جو میں نے ایک روایت پہلے پڑھی ہے لیکن میں ابھی اس کو بہت کوئکلی بتاتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم ہوگا، اور پھر اس روایت کو حضرت زینب نے علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو نقل کیا. جب وہ نقل کر لی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے کوفہ میں یہی روایت کو کنفرم کیا، اور اس روایت کو کنفرم کرنے کے بعد بابا نے کچھ چیزیں ایڈ کی. ایک چیز یہ تھی کہ شیطان اس دن، جس دن کربلا کا واقعہ ہو جائے گا، وہ بہت خوش ہوگا اور یہ کہے گا کہ آج کے دن ہم نے مسلمانوں کی جڑ کاٹ دی. تو اب جو گمراہ ہو گئے، جو خلاف اہل البیت ہو گئے اور اس طرف چلتے رہیں گے کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب اسے وہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے، تو ان کی تو فکر تم کرو نہیں. اپنے چیلوں سے کہا ان کی فکر کرو جو اہل بیت کے راستے پر ہیں، کیونکہ یہی چھوٹا سا گروپ آپ کو گمراہ کرنا ہے. چونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ گمراہ کرے گا، سیدھے راستے پر بیٹھے گا. سیدھا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو امام علی علیہ السلام کا راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو کہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. تو جو مائنورٹی اس راستے پہ چلے گی، اسی مائنورٹی کو وہ گمراہ کرے گا. اور یہ تمام جو لاجیکل سیکوینس میں نے بیان کیا، یہ اسی راستے پہ گمراہ کرنے کی کوشش ہے. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد. اب چونکہ اس نے گمراہ کرنا ہے تو وہ لاجک لے کے آتا ہے، اور ایک لاجک اور ایک کنفیوز کرنے والی بات یہ ہے جو کہ بہت سے شیعہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی عمر سے کی. اور یہ بات صحیح ہے کہ کچھ شیعہ کتابوں میں یہ بات ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہوا کیا تھا، اور یہ شادی ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو میں پہلے یہ پروف کروں گا اور بتاؤں گا کہ پہلی بات کہ یہ شادی کا جو سیٹ اپ تھا یہ کس طرح ہوا، اور دوسری بات یہ کیا یہ شادی ایکچولی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ عمر نے امام علی علیہ السلام کے اوپر زور ڈالا کہ میری شادی اپنی بیٹی سے کر دو. امام علی علیہ السلام نے منع کیا کہ میں یہ نہیں کروں گا، وہ بھی بہت چھوٹی ہیں اور تم بزرگ ہو. تو عمر نے حضرت عباس کے پاس گیا عمر، اور کہا کہ عباس آپ علی سے کہیے کہ میری شادی اپنی بیٹی سے کر دے.
اب عمر کے دل میں جو بھی کھٹکا تھا، اس نے جو زیادتیاں کی تھیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، وہ اسے پروف کرنا چاہتا تھا کہ تعلقات اچھے ہیں، وہ اسے شو کرنا چاہتا تھا کہ نہیں یہ بات نہیں ہوئی اس طرح، کیونکہ اس نے جو زیادتیاں کی اس کا تو انجام اسے ملنے والا تھا اور ملنے والا ہے، تو اس نے زبردستی کرنا شروع کی اور حضرت عباس سے کہا کہ اگر آپ کا بھتیجا یعنی امام علی علیہ السلام، حضرت عباس حضرت رسول اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کے چچا تھے، رسول اللہ کے والد کے بھائی تھے، اور اسی نسبت سے وہ بزرگ تھے اپنے خاندان میں، تو ان سے کہا اگر آپ کا بھتیجا علی میری شادی نہیں ہونے دے گا اپنی بیٹی سے، تو میں اس کے اوپر الزام لگاؤں گا چوری کا، اور اس کے اگینسٹ گواہ لے کے آؤں گا اور اس کے ہاتھ قلم کروں گا، کیونکہ میرے پاس قوت بھی ہے اور میں یہ کر بھی سکتا ہوں۔ حضرت عباس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ملعون جو ہے اس کی نیت خراب ہے، تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ یہ ماجرا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے منع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب منع کیا تو حضرت عباس نے کہا کہ اچھا، میں اس خاندان کا بزرگ ہوں، تم یہ کہہ دو کہ میں نہیں چاہتا، لیکن جو میرے بزرگ چاہیں ان کی مرضی ہوگی اور میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا۔ تو یعنی کہ یہاں سے ایک بات پروف ہوتی ہے، اس بات سے تین باتیں پروف ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بالجبر حالات بنائے گئے، اور شادی کے لیے کہیں بھی یہ شرط ہے کہ بالجبر نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ بالجبر بنائی گئی سچویشن۔ دوسری بات یہ کہ امام علی علیہ السلام نے خود اس کا فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ دے دیا حضرت عباس کو۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فیصلہ نہیں کیا اور حضرت عباس کو فیصلہ دے دیا۔ اب یہاں پہ تیسری بات یہ ہے کہ کیا اس سچویشن میں بھی بالجبر ہو یا حضرت عباس کو فیصلہ دے دیا ہو، اب امام اپنے آپ کو بری کر لیا ہو، کیا شادی پھر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کے لیے ایک روایت ہے چھٹے امام علیہ السلام سے کہ امام کہتے ہیں کہ جب عمر آیا اور اس نے اپنے حالات اور اپنے غصہ دکھایا کہ میں یہ کر کے رہوں گا اور میں دھمکی دی، تو پھر جب امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے ایک خط لکھا ان جنوں کو جن کو امام علی علیہ السلام نے پہلے قابو میں کیا تھا اور سرنگوں کیا تھا، اور کہا کہ مجھے ایک جنی کی ضرورت ہے جو کہ میری بیٹی کی جگہ اس ملعون سے شادی کر سکے۔ اب جب وہ جنی آئی تو اصلاً جو شادی ہوئی وہ اس جنی کی جو کہ صورت حضرت ام کلثوم تھی، عمر کے گھر گئیں۔ حضرت ام کلثوم کو امام علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں پوشیدہ کر لیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ حضرت ام کلثوم امام علی علیہ السلام کے گھر میں ہیں، صرف وہ جو جنی تھی وہ عمر کے گھر میں تھی۔ جب عمر کو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ کچھ مسئلہ ہے اور اس نے چاہا کہ وہ اس بات کو ظاہر کرے اور لوگوں کے سامنے لے کے جائے، تو اس کا قتل ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا، ابو لولو نے اسے مار ڈالا اور وہ بات ختم ہو گئی، وہ جنی واپس اپنی جگہ چلی گئی اور حضرت ام کلثوم کو امام علی علیہ السلام نے دوبارہ ظاہر کر دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب لوگ یہ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک افسانہ ہے، یہ تو ممکن نہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ جنوں کی موجودگی سے انکار اگر کریں گے تو وہ قرآن سے انکار کریں گے۔ اگر وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے جنوں کو ہرایا، تو وہ ان روایتوں سے انکار کریں گے جو رسول اللہ کے زمانے میں امام علی علیہ السلام نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اور تیسری بات یہ کہ جنوں کی موجودگی کا اس وقت سب سے زیادہ پتہ چلا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پہ دو روایتیں پڑھوں گا اور آخر خاتمہ دعا۔ ایک روایت یہ کہ ایک جن
دا ابل شاعر کا یہ بیان ہے کہ میں اپنے گھر میں شاعری کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک گھر میں ایک جن آیا اور اس نے کھٹکا کیا. اس کی شکل عجیب سی تھی. اس نے کہا کہ میں تیرا بھائی جن ہوں، میں تیرے ساتھ پیدا ہوا ہوں. آ کے وہ کونے میں بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا میں تجھے ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں اہل بیت کے دشمنوں میں سے تھا اور ہم لوگوں کو پریشان کرتے تھے. ایک دن ہم نے دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے کربلا کی طرف، تو ہم لوگوں نے سوچا اس زائروں کے قافلے کے اوپر ہم حملہ کریں گے اور ان کو تنگ کریں گے. لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں تک ہم پہنچے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. ان فرشتوں نے ہمیں ہٹا دیا. جب ہم لوگ ہٹ گئے تو مجھے خیال ہوا کہ یہ واقعی کوئی بہت ہی امپورٹنٹ لوگ ہوں گے جو کہ جن کی وجہ سے ہمیں ہٹا دیا گیا. چنانچہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور وہاں جا کے میں نے زیارت کی قبر امام حسین علیہ السلام پر، اپنے گناہوں کی توبہ کی. پھر اس کے بعد میں قبر رسول اللہ پہ آیا اور میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی. اور پھر اس کے بعد میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو جیسے ہی میں وہاں پہنچا انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا تھا اس دن جب تم زائروں پہ حملہ کرنے والے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، اور پھر میں نے توبہ کی. انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں ایک روایت بتاتا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا تب تک کوئی بھی انبیاء جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طرح اے علی جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے کوئی بھی اوصیاء جنت میں نہیں جائیں گے. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی تب تک کوئی اور امتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اور پھر فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن کے دل میں محبت علی نہیں ہوگی. اور پھر وہ جن کہتا ہے کہ یہ روایت یاد کر کے رکھنا اور اب میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی. اور یہ روایت کہ اس وقت تک وہی لوگ صرف جنت میں جائیں گے جن کے دل میں محبت علی مرتضی ہوگی. یہ روایت اسی طرح ہے جس طرح معراج کے اوپر رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری امت میں سے سب کو جنت بھیجوں گا سوائے اس کے جو جنت میں خود نہ جانا چاہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو جنت میں خود نہیں جانا چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے بھائی کی ولایت اور خلافت بلا فصل پہ یقین نہیں رکھیں گے. اب دوسری روایت، ایک شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں تھا، میں بنی اسد قبیلے سے تھا، اور اس وقت جب عاشور ہو گیا تو میں کربلا کے پاس اپنے کھیت میں کام کرتا تھا. میں نے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہوتا ہے شام کے وقت. جیسے ہی شام ہوتی ہے کچھ تارے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں اور دور سے ایک شیر چلتا ہوا آتا ہے اور کربلا میں جا کے اس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ شہیدوں کے لاشیں ہیں. ایک دو دن میں دیکھتا رہا. ایک دن میں نے دیکھا، دوسرے دن میں نے سوچا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ شیر اگر انسانوں کو کھاتا ہے تو مجھے بھی کھا جائے گا. تو میں ڈر کے واپس چلا گیا. دوسرے دن جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ شیر اپنی جگہ سے واپس جنگل کی طرف جا رہا ہے. آج میں نے سوچا کہ میں رات میں یہیں رہوں گا. اگر شیر مجھے کھانا چاہے گا، اگر انسان کو کھانا چاہے گا تو مجھے کھا جائے گا، تو میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا. اب وہ کہتا ہے کہ شام ہوئی، ستارے اترے، شیر جنگل سے آیا، لیکن اس کے پاس سے گزرتا ہوا، لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک لاش کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور اپنا منہ لاش کے اوپر لگا کے ملنے لگا اور ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحہ کر رہا ہو.
نوحہ کر رہا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت حیرت ہوئی۔ ابھی رات کچھ اور ہوئی تھی کہ جنگل میں میں نے دیکھا کہ شمعیں نو روشن ہوئی، اور پھر وہاں پہ مرثیے کی آواز آنے لگی، اے فاطمہ زہرا کے لال کو مار دیا، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے کو مار دیا، اے حسین، اے رسول اللہ کے نواسے کو مار دیا، اے پنجتن پانچ کی آخری نشانی کو مار دیا۔ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو یہ رو رہے ہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ زمین کے نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں شمع کے پاس گیا تو میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم جنوں کی عورتیں ہیں، ہم جنوں کی عورتیں ہیں اور رسول اللہ کے نواسے پہ گریہ کر رہی ہیں جس کو بھوکا پیاسا مارا گیا۔ جنوں کے لوگ آئے تھے مدد کے لیے۔ جب امام حسین نے کہا حل من ناصر سننا، تو جنوں کی ایک فوج آئی کہ اپنا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں۔ امام حسین نے کہا کہ تم لوگ میری مدد نہ کرو، ان لوگوں سے بے امتحان ہے، اگر میری مدد کی گئی تو ان لوگوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ وہ جن واپس چلے گئے لیکن اس دن سے بے قرار ہیں کہ ہم نے مدد نہ کی۔ اسی طرح ایک اور فوج کو حکم ہوا تھا کہ جب 10 محرم کو ایک پیاسا بلائے تو آ جانا۔ اس وقت ظافر جن کی تاج پوشی تھی وہ پہنچ نہ سکا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک پیاسا نہر فرات کے کنارے کربلا کے میدان میں بلا رہا ہے تو وہ تیز تیز آیا اپنی فوج لے کے، لیکن اس وقت تک معاملہ ختم ہو چکا تھا، خاندان رسول لٹ چکا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ، انسانوں کو معرفت نہیں دے رہی تیرے اہل بیت کی، تیرے رسول کے اہل بیت کی۔ یا اللہ حجاز کو آزادی عطا فرما، یا اللہ جنت البقیع کو آزادی